اے جیدی، اپنے ہاتھ مجھے دو، حاجرہ بی بی نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ جاوید نے اپنا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ حاجرہ بی بی نے جاوید کا ہاتھ پکڑا اور زور سے کاٹا۔ دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے، یہاں تک کہ خون رسنے لگا، لیکن جاوید نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں پھر دل میں کیا آیا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر اسے یوں دیکھنے لگی کہ جیسے پتہ نہیں کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ آنکھوں میں ندامت تھی۔ جاوید نے کچھ نہیں کہا، جیب سے رومال نکالا اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیا۔ پھر رونے لگی۔ میں نے تجھے چوٹ لگا دی؟ جاوید کہنے لگا کہ نہیں اماں، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ اچھا، تجھے چوٹ نہیں لگی؟ یہ جو گلی کے بچے ہیں نا، مجھے پاگل کہتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں۔ یہ دیکھو جدی۔ حاجرہ بی بی نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی تو وہاں زخم کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر جاوید بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی ماں کے زخم کو صاف کیا، پٹی باندھی۔ کہنے لگا کہ اب آپ باہر بالکل نہیں جائیں گے۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا نا؟ کہنے لگی کہ نہیں ہو رہا، مجھے کھانا ہے، مجھے کالے والی بوتل پینی ہے، وہ جو کالی والی ہوتی ہے نا، وہ پینی ہے مجھے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، لیکن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا ورنہ بچے پھر پتھر ماریں گے۔ کہنے لگی کہ نہیں جاتی، تم جاؤ، کالی والی بوتل لے کر آؤ۔ جاوید جب باہر گیا تو دروازے کو تالا لگا کر گیا تھا تاکہ اس کی ماں کو کوئی پاگل نہ کہے، کوئی پتھر نہ مارے۔ جلدی سے جا کر پیپسی کی بوتل لے کر آیا، پھر اپنی ماں کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ بوتل پینے کے بعد اس کی ماں نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا، پھر اس کے بال کھینچ کر نوچنے لگی۔ کہنے لگی کہ گندے کڑوی بوتل دی ہے۔ جاوید چپ چاپ اپنی ماں کو مار کھاتا دیکھ رہا تھا، لیکن بدلے میں صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ حاجرہ کا جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جاوید کو مارتی رہی، جب تک تھک نہیں گئی۔ تھک گئی تو ہانپتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئی، کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ رخسار پر انگلیوں کی چھاپ تھی، پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ کر سو گئی تھی۔ تبھی جاوید کو موبائل پر کال آئی۔ سر، آپ کی میٹنگ ہے، کتنی دیر میں آئیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ بس ابھی پہنچ رہا ہوں۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنی ماں کا کمرہ بند کر دیا، لیکن کمرے میں دودھ کا پیکٹ اور کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھ دیں تاکہ بھوک لگے تو وہ کچھ کھا لے۔ جب اپنے آفس میں گیا تو میٹنگ کے لیے اس کی کلائنٹ پہلے سے موجود تھے۔ میٹنگ کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ اپنی والدہ کو پاگل خانے میں کیوں نہیں داخل کرواتے؟ کتنے ہی نوجوان ہیں جبکہ والدین ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کا رویہ پھر بھی اپنے آپ کی والدہ سے کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں نے اپنے والدین کو پاگل خانے میں بھرتی کر دیا۔ اور آپ کی والدہ تو جب جنون میں آتی ہیں تو بہت توڑ پھوڑ کرتی ہیں، آپ کو زخمی کر دیتی ہیں۔ جاوید کہنے لگا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا میری ماں نے کتنا صبر کیا ہے، میں اپنی ماں کو پاگل خانے نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ سمجھ نہیں رہے، دیکھیں وہ پاگل ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیں۔ بدلے میں آپ کچھ نہیں کہتے، اپنا بچاؤ بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنی والدہ کو پاگل خانے بھرتی کروا دیں۔ جاوید نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے فون نہیں کیا کہ آپ مجھے مشورہ دیں، آپ مجھے بس میڈیسن چینج کر دیں۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن بتا دی۔ جاوید جب گھر آیا تو سب لے کر آیا تھا، ساتھ میں میڈیسن بھی، لیکن کمرے کا دروازہ بری طرح سے کھٹکا رہا تھا۔ جلدی سے وہ اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو اس کی والدہ بڑے غصے میں تھی۔ کمینے، تو نے پھر سے مجھے کمرے میں بند کر دیا، مجھے پتا ہے اب تو مجھے مارے گا، تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، میرے سر پر بڑی زور کی چیز مار کر ڈالے گا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، خبردار جو تو نے مجھے ہاتھ لگایا، دیکھ مجھ سے دور رہ، ایک بچے کی ماں ہوں میں،
کیوں سمجھ میں نہیں آتا تجھے؟ تجھے میں بددعا دے دوں گی۔ پھر سے دودھ دورہ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ جاوید کہنے لگا کہ امی میں ہوں آپ کا بیٹا۔ کہنے لگی کہ جھوٹ جھوٹ بولتا ہے کمینے، میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ دیکھ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، تو بڑا ہے، تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاتھ میں ایک گلدان حاجرہ بی بی نے پکڑا ہوا تھا، وہ زور زور سے جاوید کو مارنے لگی۔ ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور رنگت پیلی پڑ گئی۔ جاوید نے جلدی سے دوائی پکڑی اور اب سامنے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اپنی ماں کے منہ میں دوائی ڈال کر پانی پلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے غنودگی میں جانے لگے۔ ہاتھ سے گلدان چھوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، جاوید نے اپنی ماں کو گود میں بھر لیا، بیڈ پر لٹا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کبھی اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی رونے لگتا۔ کمر پر بازو پر گلدان کے لگنے سے نیل کے نشان پڑ چکے تھے اور ایسے کئی زخم اس کے وجود پر تھے، لیکن اسے درد نہیں ہوتا تھا جو درد اس نے اپنی ماں کا سہا تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ درد بہت کم تھا۔ صبح تک حاجرہ بی بی سب کچھ بھول گئی تھی، ایسی تھی جیسے کہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہو، بیڈ پر سو رہی تھی۔ جاوید سامنے کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ پوری رات اس نے ماں کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ اسے یوں دیکھ کر کہنے لگی کہ جدی میرے بچے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کہنے لگا کہ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس کے سر پر زخم کا نشان دیکھ کر کہنے لگی کہ یہاں کیا ہوا؟ اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ ہیں نا میرا دھیان رکھنے کے لیے۔ حاجرہ بی بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، پیار کرنے لگی، اور جیسے رات کو کچھ ہوا تھا انہیں کچھ یاد ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوتا رہا تھا ان کے ساتھ کوئی سالوں سے۔ جاوید 10 سال کی عمر سے اپنی ماں کی یہ سب باتیں حرکتیں برداشت کر رہا تھا۔ اس عمر میں جب سے اسے خود ماں کی ضرورت تھی، اپنے آپ کو کس طرح سے اس نے سنبھال رکھا تھا، کس طرح سے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال رکھا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اسے یاد آنے کا ایک جب اس کی ماں بالکل ٹھیک ہوتی تھی اور اس کا باپ زندہ تھا، زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ لیکن اس کی والد اچانک موت نے حاجرہ بی بی کا دماغ ہی خراب کر دیا تھا۔ اس سے یہ صدمہ ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر کی لاڈلی بیوی تھیں، دونوں میں بہت محبت تھی، پیار تھا اور اتفاق بھی۔ جاوید کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا کہ آپ کا کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے، دوبارہ بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن امتیاز صاحب نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ حالانکہ حاجرہ بی بی بہت روئی تھی۔ امتیاز کہنے لگا کہ ہمیں اللہ نے اولاد دی تو ہے، وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے گھر میں کوئی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹھیک ہے، اچھی خاصی صحت کے مالک امتیاز صاحب کو اچانک ہوا کیا تھا۔ فیکٹری سے آئے تو طبیعت گھبرا رہی تھی، کچھ ہی دیر میں چہرے کی رنگت پیلی پڑی اور یہ قدم زمین بوس ہو گئے۔ حاجرہ تو رونے پیٹنے لگیں۔ جاوید اس وقت 10 سال کا تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ ہی پڑوسی کی مدد سے جب ہاسپٹل لے کر گیا تو پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اتنی شدت کا تھا کہ وہ سہ نہیں پائے۔ لیکن بہت سے دیکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ شاید کسی نے زہر دے دیا۔ آج کل ایسے زہر ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ زہر دیا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم کون کرواتا؟ 10 سالہ جاوید کی کس نے سننی تھی؟ ماں کی حالت بھی عجیب تھی، ماں کو دورے پڑ رہے تھے، سارا کام کاروبار ٹھپ ہونے لگا تھا۔ ایک بار مینیجر گھر پر آیا اور حاجرہ بی بی سے کہنے لگا کہ ہمیں فیکٹری نیلام کرنی پڑے گی کیونکہ امتیاز صاحب نے بہت قرضہ لے رکھا ہے۔ حاجرہ بی بی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کوئی قرضہ لے کر رکھا ہے۔ مینیجر کہنے لگا تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ انہوں نے کس کس سے قرضہ لے کر رکھا تھا۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی پریشان ہو گئی، خود پڑھی لکھی نہیں تھی، اس طرح کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ بہرحال مینیجر کہنے لگا کہ یہ کارڈ رکھیں، اس شخص سے آپ کے شوہر نے لاکھوں کا قرضہ لیا ہے جو فیکٹری بیچنے کے بعد بھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ اس سے خود بات کر لیں، اگر وہ مان جائے تو ہو سکتا ہے کہ قرضہ معاف کر دے۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی نے جاوید کا ہاتھ پکڑا اور اس شخص کے آفس میں چلی گئی، لیکن جب سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو
ہوش اڑ کر رہ گئے۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جو حاجرہ بی بی کے محلے میں ہی رہتا تھا جب وہ چھوٹی تھی اور اسکول جاتی تھی۔ آتے جاتے اسے پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک بار حاجرہ بی بی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب دیکھا کہ 7ویں جماعت کی بچی کو پریشان کر رہا ہے تو سب لڑکوں نے مردوں نے اسے بہت پیٹا۔ حالانکہ وہ محلے کے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا لیکن بگڑا نواب تھا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ نظر نہیں آیا۔ شکل ابھی بھی ویسی ہی تھی، وہی خباثت، چہرے پر وہی گھٹیا اور گندی نظر تھی۔ کہنے لگا کہ آ گئی تم حاجرہ بی بی، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ حاجرہ بی بی کہنے لگی کہ تم نے کب امتیاز کے ساتھ کام کیا؟ وہ کہنے لگا کہ تھپڑ یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے تمہاری وجہ سے محلے میں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا، سارے محلے کے مردوں سے تم نے پٹوایا تھا مجھے۔ میں نے تو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ ضرور لوں گا، اس لیے تو تمہارے شوہر سے میں نے کاروبار شروع کروایا، اور جانتی ہو تمہارے شوہر کو سلو پوائزن میں نے ہی دیا تھا، چائے میں ملا کر۔ یہ سن کر حاجرہ بی بی کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہنے لگی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کی جان سے مارنے والے؟ لیکن اس وقت وہ اس شخص کے آفس میں تھی۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوا کر دھکے دے کر حاجرہ بی بی کو آفس سے نکلوا دیا۔ پھر آفس کا کمرہ بند کر کے سب سے پہلے جاوید کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے کرسی پر بٹھا کر باندھ کر اس کا منہ پیچھے کر دیا کہ وہ دیکھ نہ سکے۔ جاوید چلا رہا تھا اور رو رہا تھا اور اپنی ماں کی چیخیں اور سسکیاں برداشت کر رہا تھا۔ اس شخص نے بدلہ لینے کے لیے اس کی ماں کی عزت کو تار تار کر دیا، جو بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں اللہ سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ لیکن اس شخص نے صرف بدلہ لینا تھا، جو بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ حاجرہ بی بی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ حاجرہ بی بی کو برباد کرنے کے بعد اس نے وہاں سے بھیج دیا۔ گھر آ کے وہ کمرہ بند کر کے خودکشی کرنے لگی تھی، لیکن جاوید رونے لگا، ماں کو واسطے دینے لگا۔ حاجرہ بی بی نے خودکشی تو نہیں کی، لیکن وہ واقعی اس کے دماغ پر جیسے چھپ گیا تھا۔ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اسے لگتا تھا کہ ابھی بھی وہ شخص اس کے کمرے میں ہے اور اس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے۔ وہ کبھی اپنے بال نوچنے لگتی، کبھی اسے دورہ پڑنے لگتا ہے تو وہ جاوید کو مارنے لگتی۔ جاوید اپنی ماں کی حالت دیکھتا تو پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ پہلے تو اس کے ماموں اور ممانی انہیں اپنے گھر لے گئے۔ جاوید پڑھنے لگا، لیکن اس کی والدہ کو دورہ پڑتا تو وہ ہر ایک کو مارنے لگتی۔ باپ کا سب کچھ بک چکا تھا اور ماموں اور ممانی بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے ماموں کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپا کو پاگل خانے داخل کروا دیتے ہیں، لیکن جاوید نے منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں ماموں، میری ماں کو پاگل خانے مت بھیجنا، باپ دنیا سے چلا گیا، ایک ماں ہی تو ہے میرے پاس۔ اپنی ماں کی ہر تکلیف کو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اذیت کو اپنے اندر سہا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاگل خانے میں کون سا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ماموں کہنے لگے کہ ہم کیسے انہیں اپنے گھر پہ رکھیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر رہ لوں گا، بس آپ میرے اسکول کی فیس بھر دیجیے گا۔ جاوید اپنی والدہ کو لے کر واپس اپنے گھر آ چکا تھا۔ جو بھی ملازمہ گھر پر آتی تو حاجرہ بی بی اسے مارنے لگتی۔ کبھی گھر سے باہر نکل جاتی، گلی کے بچے اسے پاگل پاگل کہتے، ان کے پیچھے بھاگتی اور آگے سے پتھر مارتے۔ زخمی ہو کر گھر آتی تو توڑ پھوڑ شروع کر دیتی۔ جاوید جب اسکول سے آتا تو آ کر اپنی ماں کے لیے کھانا بناتا، اس کے زخموں پر دوا لگاتا۔ جب حاجرہ بی بی کو غصہ آتا تو جاوید کو بھی مارنے لگتی۔ ایک بار تو گلدان سے جاوید کا سر پھاڑ دیا۔ اس کے ماموں آ گئے، کہنے لگے کہ تم اچھا نہیں کر رہے اپنے ساتھ، آپا کو ہوش تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اماں کو ہوش نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنی ماں سے گلہ بھی نہیں ہے، میں اپنی ماں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب وہ اسکول جاتا تو اپنی ماں کا دروازہ بند کر کے جاتا، گھر آتا تو اپنی ماں کے لیے کھانا پکاتا۔ کوئی ملازمہ گھر پہ کام نہیں کرنے کے لیے آتی تھی، بڑی محنت سے پڑھ رہا تھا، اور کبھی کبھی تو حاجرہ بی بی پر جب دورہ پڑتا تو وہ زمین پر گری ہوتی۔ جاوید بڑی مشکل سے انہیں اٹھاتا، اٹھتی تو الٹا جاوید کو مارنے لگتی، کہتی کہ دور ہٹ جاؤ، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟
تبھی جاوید کا گریبان پکڑ کر اسے مارنے لگتی۔ 12 سالہ جاوید اپنی ماں کی مار کھاتا رہتا۔ کبھی اسے جنون چڑھتا تو اس کے ہاتھ پر کاٹ دیتی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ جاوید دل لگا کر پڑھتا۔ BBA کمپلیٹ کرنے ہی اس کے ماموں نے اپنی بہن کی وراثت کا حصہ جاوید کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی تباہ شدہ فیکٹری کو ہی ذرا استعمال کرنا لانے کی کوشش کی۔ وہیں سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مشینیں بک چکی تھیں لیکن اس نے وہی مشین لگوائی اور اس جگہ پر دوبارہ سے کام شروع کروا دیا۔ آہستہ آہستہ اسے کامیابی ملنے لگی، لیکن ابھی بھی وہ اس شخص کے مقام تک نہیں پہنچا تھا جس نے اس کی ماں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جاوید کو ہر حال میں اس شخص کو چھوڑنا نہیں تھا، اس سے بدلہ لینا تھا جس وجہ سے اس کی ماں کی اس حالت میں پہنچی تھی۔ بہرحال اپنا ایک برانڈ جاوید نے بنوایا اور ایک برانڈ بہت زیادہ بکنے لگا، یہاں تک کہ انور کی انڈسٹری گھاٹے میں جانے لگی۔ انور کو اس بات کی حیرت ہوئی کہ مردہ فیکٹری زندہ کیسے ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ امتیاز کا بیٹا ہی اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، تو انور کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنا سا لڑکا میری ٹکر کو کیسے پہنچ گیا، میں نے تو اس کا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ جاوید جب تک فیکٹری میں ہوتا تب تک فکر ماں کی ستاتی رہتی، اس لیے گھر میں ایک ملازمہ کو رکھا جو کہ حاجہ بی بی کو کمرے میں ہی کھانا دیتی اور کمرہ بند کر دیتی تھی۔ لیکن ایک بار حاجہ بی بی کمرے کے پیچھے دروازے پر چھپ گئی اور جب ملازمہ نے دروازہ کھولا، کھانے کی ٹرے اندر رکھی تو خالی کمرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ تبھی حاجہ بی بی نے اسے پیچھے سے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور خود باہر نکل کر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی وہاں کے شرارتی بچے اسے پاگل پاگل کہنے لگے، پتھر سے مارنے لگے، وہ بھی انہیں پتھر سے مارنے لگی۔ ایک بچے کا سر پھاڑا تو پولیس والے حاجہ بی بی کو پکڑ کر جیل میں لے گئے۔ جب یہ خبر جاوید کو پتہ چلی تو وہ بھاگا ہوا دوڑا اور پولیس اسٹیشن پہنچا، لیکن پولیس والے کہنے لگے کہ اتنی خطرناک عورت کو تم نے گھر پر کھلا چھوڑ رکھا ہے، دیکھو اگر کسی کی جان چلی گئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔ وہ اپنی والدہ کو چھڑوا کر لے کر آیا۔ ملازمہ کمرے میں بند رو رہی تھی۔ حاجہ بی بی کو اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ پکڑ کر جاوید کو دانت سے کاٹ دیا، اتنی زور سے کہ خون نکلنے لگا۔ ملازمہ بھی کام چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جاوید نے اپنی ماں کے ہر جنون کو سہا تھا، لیکن اپنی ماں کو پاگل خانے نہیں بھیجا۔ کئی لوگ جاوید کو اپنا داماد بنانے کے خواہش مند تھے، لیکن جب اس کی پاگل ماں کو دیکھتے تو کہتے کہ ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگا تو پھر مجھے شادی بھی نہیں کرنی، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، جو اذیت اس نے سہی ہے میں اپنی ماں کو پاگل خانے کے حوالے نہیں کروں گا۔ آہستہ آہستہ حاجہ بی بی کے دل میں احساس پیدا ہونے لگا کہ اپنی بیٹے کے ساتھ وہ پاگل پنے کے دورے میں کیا کچھ کرتی ہے، اور وہ اف بھی نہیں کرتا۔ جب اس کا دل بھرتا تو جاوید کو سینے سے لگا کر بڑی دعائیں دیتی، اور وہ شخص جس نے بدلہ لینے کے لیے حاجہ بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ کھیل کھیلا تھا، اس کے بیٹوں نے پیسوں کے لالچ میں آ کے باپ کو سلو پوائزن دینا شروع کر دیا، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے اندر کے سب اعضاء ختم ہو گئے تھے، لیکن موت نہیں آ رہی تھی۔ سانس جیسے حلق میں اٹک گئی، تڑپ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا، کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ پھر جاوید کو فون کیا اور اکھڑے سانسوں سے اسے بلانے لگا۔ جب جاوید ہاسپٹل پہنچا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا کہ اپنی ماں کو بولو کہ مجھے معاف کر دے، میری جان نہیں نکل رہی، میں بہت اذیت میں ہوں، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا کیا۔ لیکن جاوید بنا معاف کیے ہی واپس آ گیا۔ کیسے معاف کر سکتا تھا جو کچھ اس نے جاوید کی ماں کے ساتھ کیا تھا؟ وہ معاف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اپنی ماں کی سسکیاں، چیخیں آج بھی اس کے کان میں جب تک گونجتی تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے حضور یہی دعا کرتا تھا کہ اس شخص کو بھی ایسی ہی عبرتناک سزا ملے تو دوبارہ کوئی ایسے گناہ کرنے سے پہلے کانپ اٹھے، اور اس شخص کا یہی حال تھا۔ وہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، تڑپتا تھا، روتا تھا۔ اس کے بیٹوں کی یہ کوشش تھی کہ باپ مر جائے،
لیکن باپ کی جان تو جیسے حلق میں اٹک کر واپس جسم میں پرواز کرتی تھی۔ اذیت تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ پتہ نہیں لوگ ظلم کرنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ہاجرہ کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی، وہ بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی، لیکن انور کی اذیت ابھی بھی برقرار تھی۔